اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم. عزیزان کرام قدر بحمد تعالی سورہ النساء کا بقیہ حصہ اور پھر اس کے بعد آج سورہ المائدہ جو ہے وہ تلاوت مکمل ہوئی. عرب کی ایک اور ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پہلی منزل جو ہے وہ مکمل ہوئی اور دوسری منزل شروع ہو گئی. 7 منزلوں کی جو قرآن کریم کی ایک تقسیم ہے وہ پہلی تقسیم سورہ النساء کے مکمل ہونے کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے اور دوسری منزل جو ہے وہ سورہ المائدہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اس کا ہمارے مفسرین نے ایک چیز یہ بڑی خوبصورت بیان کی ہے کہ یہ 7 منزلوں کا مقصد یہ تھا کہ عرب عمومی طور پر 7 دنوں میں قرآن پاک کم از کم مکمل کر لیتے تھے. یہ لفظ اگر میں اس کو ایسے کر لوں کہ یہ مطلب ان کا معاملہ تھا. اور ہم اپنا بھی معمول دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آج بھی عرب کے اندر 2 چیزیں بڑی ملیں گی. ایک نماز کی پابندی اور دوسری تلاوت قرآن. یہ بہت زیادہ برکت کا حصول جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جہاں سے سورہ المائدہ کے مختلف مضامین کی طرف میں اگر اشارہ کروں تو بنیادی طور پر میں 3 حصوں میں سورہ المائدہ کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. پہلی بات، اللہ جل کریم نے اس سورہ المائدہ کے اندر عیسائیت اور یہودیت کی گٹھ جوڑ کی بات کی ہے. ایک چیز. دوسری، خاص طور پر عیسائیت کا لاجک کے ساتھ رد جو ہے قرآن کریم میں اگر آپ سب سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو 2 ہی مقامات ہیں. ایک سورہ آل عمران ہے اور دوسرا سورہ المائدہ. جتنا تفصیل کے ساتھ عیسائیت کو لاجیکلی جوابات ان 2 مقامات پر دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ اتنے تفصیل کے ساتھ کسی بھی مقام پر اتنے جوابات ان کو نہیں دیے گئے. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالہ سے وہ معاملہ بھی بیان کیا گیا. اور تیسری چیز جو زیادہ تر اس میں ہے، سزاؤں کا ذکر جو ہے. سزاؤں کا ذکر، پینل ایکشن جو لیے جاتے ہیں ایک سوسائٹی میں پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے، ان کا ذکر بھی سورہ المائدہ کے اندر بیان کیا گیا. المائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں. اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا ایک بڑا عجیب سے انداز میں. بڑا عجاب انداز ان کا ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر اللہ تعالیٰ سچا ہے، آپ کے معاملات سچے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر دیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں عزیزان گرامی قدر بیان کی گئی. اور اس کے علاوہ وضو کی بات جو ہے تفصیل کے ساتھ سورہ النساء میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا. اور پھر اس کے بعد سورہ المائدہ کے ساتھ وضو کے جو 4 فرض ہم سمجھتے ہیں ان کا ذکر جو ہے ان کو بھی تفصیل کے ساتھ یہاں پر کیا گیا. میں عیسائیت کے مقدمہ کے حوالے سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک اور چیز عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے آیت نمبر 46 جو ہے وہ قابل توجہ ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. اور ہم نے ان نشانیوں کے پیچھے پیروی کی، یعنی ان کو رکھا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان کو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تورات اور انجیل کا نزول جو ہے وہ ہم نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی واضح بات فرمائی، فیہ ھدی و نور. چاہے تورات ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت بھی ہے، سب میں نور بھی ہے. جب آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری سرچشمہ ہدایت ہیں. جتنی بھی آسمانی کتابیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، قرآن مجید ہے، اس مقام پر بیان کیا کہ ان کے اندر ہدایت ہے، روشنی ہے، کامیابی کی ضمانت ہے ان پر چلنا. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو جب تمہیں وہ چیزیں نازل کی گئی تو جیسی ہدایت جیسا نور ان کے اندر تھا، آج کے دور میں جب ہم نے قرآن نازل کر دیا تو ایسا ہی نور نہیں بلکہ اس سے آگے کا اور بڑا نور جو ہے جدید انداز سے ہم نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کر دی. اگر تمہارا ایمان انجیل پر ہو، تورات پر ہو، تو بدرجہ اولا جو ہے تمہیں قرآن کریم پر ایمان رکھنا ہوگا. یہ اس چیز کو اللہ جل کریم نے اس معاملے کے اندر بیان کیا. میں جو 2-3 مقامات پڑھنا چاہتا ہوں عیسائیت کے حوالے سے، بس وہ سن لیجئے. کہنا باری کریم مالک نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم.
یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی ہے جو معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اور حالانکہ حالت کیا ہے کہ کہا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور صدقے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی خوبصورت بات کی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. کہا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگی. وما للظالمین من انصار. اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی. اگلا رد کیسے کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کہا وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے معاذ اللہ، اور وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد. وہ الہ معبود حقیقی صرف اور صرف ایک ہے، صرف اور صرف ایک ہے. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور اگر وہ باز نہ آئے یعنی بنی اسرائیل عقیدہ تسلیث سے اگر باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگلی بات میں پتہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مَلْ مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، کہ مسیح ابن مریم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، ان کی والدہ جو ہیں وہ سچی ہیں. کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھاتے تھے. دونوں ماں اور بیٹا. بتا دیا کہ جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو صرف کھلائے وہ خدا ہوتا. سبحان اللہ. جو کھائے وہ خدا، جو صرف کھلائے وہ خدا ہوتا ہے. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. ہاں ایک اور چیز میں اس میں باتیں بھی وہی آ جاتی ہیں کہ جی تو چاہتا ہے کہ ایک آیت کو چھیڑا جائے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. ہاں ایک آیت نمبر 99 جو ہے 89 نمبر آیت وہ میں پڑھنا چاہوں گا. اس میں ہمارا تقریباً کبھی نہ کبھی پیش آمدہ مسائل جو ہیں قسم کے اعتبار سے کہ قسم کھائی جاتی ہے اٹھائی جاتی ہے تو اس کے حوالہ سے یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری فضول قسموں پہ مواخذہ نہیں کرتا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہاری مضبوط قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا. ان آیات کے پس منظر میں یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، فضول قسموں سے مراد یہ ہے کہ بات بات پہ ایسی گفتگو میں بندہ بات کرتا رہتا ہے، گفتگو میں چھوٹی چھوٹی بات پہ اس قسم کا جو معاملہ ہے اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے. ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی قسم اٹھائی ماضی کے متعلق، ریلیٹڈ ٹو پاسٹ، مطلب جی میں نے یہ کام نہیں کیا تھا حالانکہ کیا تھا، اور کہا کہ کیا تھا لیکن نہیں کیا تھا. قسم جھوٹی ہے. اب اس پر بھی کفارہ نہیں ہوگا، اس پر توبہ ہوگی. پہلی سے بچنا ہے، دوسری پر توبہ ہے، لیکن اور وبال ہو سکتے وہ ایک الگ بات ہے. اور تیسری اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ یمین منعقدہ ہم اس کو کہتے ہیں. پہلی کو یمین لغت، دوسری کو یمین یسار، اور تیسری کو یمین منعقدہ، یعنی جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو، ریلیٹڈ ٹو فیوچر ہو، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ کروں گا لیکن نہیں کرتا. اب اس قسم کا جو معاملہ ہے وہ قرآن کریم نے بیان کیا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، اس اعتبار سے جس طرح تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو یا ان کو لباس پہناتے ہو یا غلام آزاد کرنا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ جب قسم اٹھا لی جاتی ہے تو پھر کفارہ پڑ جاتا ہے اس معاملے میں. قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے جیسا کھانا خود کھاتے ہو گھر والوں کو کھلاتے ہو. ہم کیا بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ اماؤنٹ بناتے ہیں، وہ کھانا بناتے ہیں، زیادہ زیادہ کیا، دادا صاحب گئے 650 دی دیکھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ کفارہ چلے فقہی اعتبار سے ممکن ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے، لیکن معاملہ سوچنے والا ہوگا کہ کما حق اس بات پہ عمل نہیں ہوگا. اس بات پہ عمل اسی صورت میں ہوگا کہ کم از کم اوسطاً جس طرح اپنی فیملی کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس طرح 10 لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا. یا پھر اگلی بات جو ہے
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، یا پھر کتنے روزے، کتنے روزے جی؟ اگر جھوٹی قسم ٹوٹ گئی، قسم ٹوٹ گئی تو پھر جو ہے یہ دو لفظ سمجھنے مسئلہ سارا واضح ہو جائے. جھوٹی قسم ماضی کے متعلق، ٹوٹ گئی یعنی فیوچر کے متعلق، مستقبل کے متعلق. تو یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے عزیزان گرامی قدر. اور پھر بات آ جاتی، چلے جی آگے عیسائیت کے حوالے سے آخری بات اس میں ہم پڑھتے ہیں اور گفتگو مکمل کرتے ہیں. یہ جس وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا اور آگے عیسائیت کی بات ہوئی. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب کہا عیسی علیہ السلام کی کچھ حواریوں نے، اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ آسمانوں سے کوئی دسترخوان نازل کر دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. کہنے لگے نہیں، ہم ہیں ایمان والے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ دسترخوان آئے ہم اس سے کھائیں، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں. ونعلم، اور ہم جانتے ہیں ان قد صدقتنا کہ آپ سچے ہیں. ونكون عليها من الشاهدين، اور ہم اس پر گواہ ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، چلے آیت نمبر آگے 113. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمانوں سے دسترخوان کو اتار دے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ وہ دسترخوان جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہو. وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہم کو رزق عطا فرما اور بے شک تو بہت بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ بعض صوفیاء علماء کہتے ہیں کہ رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے اس آیت کا وظیفہ اگر کیا جائے، پڑھا جائے تو یہ بہت زیادہ مجرب ہے. اس آیت کو بھی ذہن میں رکھا جا سکتا ہے اور اپنے معمولات ملا سکتے ہیں. اچھا جی، آیت نمبر آگے آج گئی عیسائیت کو جو دلیل دی لاجک کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ اللہ کے علاوہ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، کہا مالک تو پاک ہے. آپ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے مالک تو پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی سچی بات کے علاوہ بھی بات کروں؟ بات سیدھی سی ہے، وہ پیغمبر اور بات کوئی حق سے ہٹ کر دے ممکن نہیں. کیا ہے؟ ممکن نہیں، مشکل نہیں، میں کہہ رہا ہوں کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. پیغمبر سے غلطی کا صدور ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مالک تو ہر چیز کا جاننے والا، اگر میں نے ان کو کہا ہوتا تو جانتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، کیسا عاجزی کا اظہار ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے لیکن جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیوب کو جاننے والا ہے. عزیزان گرامی قدر، ان آیات مبارکہ پر ہم اللہ جل مجدہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک مولا ہمارے سینوں کو قرآن کریم کے نور کے لیے مزید سے مزید پر مشاہدہ فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.